تحریک انصاف کے رہنما فواد چودھری کا کہنا ہے کہ حسن اور حسین نواز پر پاکستان کا قانون ضرور لاگو ہوگا اور ملک کی جیل ان کی منتظر ہے۔ سازش کا سن کر ہمارے کان تھک گئے ہیں، لیکن پتہ نہیں چل رہا کہ یہ سازش کس نے کی۔ یہ کیسی سازش تھی جس میں پہلے بچوں کے اکاؤنٹ بھرے گئے اور پھر اسے عالمی تنظیم نے آشکار کیا۔ سپریم کورٹ کے باہر میڈیا سے بات کرتے ہوئے فواد چودھری کا کہنا تھا، مریم بی بی کو یاد کرا دوں میں، بہت سارے لوگ بھول گئے ہوں گے۔ اب جو وہ باتیں کر رہی ہیں یہ وہی مریم نواز شریف ہے جو کہا کرتی تھی کہ میری لندن تو کیا پاکستان میں بھی کوئی پراپرٹی نہیں ہے۔ تو جن کی کریڈیبلٹی یہ ہو بات کرنے کی کہ جو پورے میڈیا کے سامنے بات کر رہے ہوں کہ ان کی پراپرٹی ہے ہی نہیں ہے اور پھر بعد میں ایک لائن لگ جائے، اور اب تک جیسا ہمیں معلوم ہے کہ 10 کروڑ پاؤنڈ کے نقصان میں تھی حسن اور حسین کی کمپنیاں، لیکن 29 پراپرٹیز لندن میں انہوں نے خریدی اور ابھی والیوم 10 اوپن نہیں ہوا۔ پہلے پی ایم ایل این مطالبہ کر رہی تھی والیوم 10 کھولے، اب والیوم 10 کورٹ نے جب کہا کہ یہ آپ دیکھ لیں کھولنا یا نہیں کھولنا، اس کے بعد سے مطالبہ نہیں آ رہا۔ جے آئی ٹی انویسٹیگیشن کے حوالے سے بات کرتے ہوئے پی ٹی آئی رہنما نے کہا، 2 مطالبے پی ایم ایل این نے کیے تھے، اب ہم روز کر رہے ہیں۔ ایک مطالبہ یہ کر رہے ہیں کہ والیوم 10 کھولا جائے، پتہ ہو کہ باقی کن کن ملکوں میں کیا کیا گل کھلائے ہیں، اور دوسرا مطالبہ یہ ہے کہ جو جے آئی ٹی کی انویسٹیگیشن ہے اس کا کہا گیا تھا کہ ویڈیو اس کی جو ویڈیو انٹرویوز ہوئے ہیں ان کی ویڈیوز ریلیز کی جائیں۔ تو میں پوچھتا ہوں کہ وہ ویڈیوز ریلیز کیوں نہیں کی جا رہی؟ اگر ان کے اوپر تشدد ہوا تھا، اگر ان سے زبردستی بیانات لیے گئے تھے تو ضروری ہے کہ وہ ویڈیوز اوپن کیے جائیں۔ آج پاکستان کے وزیر خزانہ اسحاق ڈار سے دبئی میں مذاکرات ہونے تھے ورلڈ بینک کے۔ ورلڈ بینک کے لوگوں نے انکار کر دیا کہ اسحاق ڈار سے وہ ملاقات نہیں کریں گے کیونکہ وہ ایک سنگین کرپشن کے الزام کا سامنا کر رہے ہیں اور عدالت میں انڈائٹ ہو گئے ہیں۔ عدالت نے ان کو فرد جرم عائد کر دی ہے اور ورلڈ بینک کے لوگوں نے ان سے انکار کر دیا ملاقات سے۔ پاکستانی معیشت پر بات کرتے ہوئے فواد چودھری کا کہنا تھا، آج وزیر داخلہ کو یہ پاکستان میں جو مذاق چل رہا ہے، آپ اندازہ لگائیں کہ وزیر داخلہ کو بھیجا گیا ہے امریکہ کہ وہ پاکستان کی معاشیت کے اوپر، معیشت کے اوپر مذاکرات کر کے آئے، کیونکہ اسحاق ڈار کے اوپر ان سے وہ ملنے کو تیار نہیں ہے۔ تو یہ شاہد خاقان عباسی کی جو حکومت ہے یہ پاکستان سے مذاق بند کرے، پاکستان کے لوگوں سے مذاق بند کرے۔ یہاں پر جو معیشت ہے تباہ ہو رہی ہے، سبزیوں کی قیمتیں آپ نے دیکھی ہیں، آپ نے تیل کی قیمتیں دیکھی ہیں، یہاں جس طریقے سے پاکستان کی کرنسی نیچے جانا شروع ہوئی ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ یہ نہ ہو کہ کوئی ہمیں تھوڑے عرصے میں پتہ چلے کہ یہاں پہ معیشت کی حالت بہت دگرگوں تھی، بہت بری تھی اور ان کو نے ہمیں بتایا نہیں، اور خود گورنر سندھ کہہ رہے ہیں کہ اسحاق ڈار 1 نمبر کے جھوٹے ہیں۔ تو جب وہ کہہ رہے ہیں جو گورنر سندھ اگر یہ کہتے ہیں تو اس کے بعد باقیوں کی تو پھر ضرورت نہیں رہ گئی، اس لیے آپ ان معاملات کے اوپر غور کریں۔ تحریک انصاف کی طرف سے جمع کرائے گئے شواہد کی وضاحت کرتے ہوئے فواد چودھری نے مزید کہا، عمران خان صاحب نے کے اوپر 1 روپے کا حساب جو ہے وہ اب دے دیا گیا ہے، جمائمہ خان کی طرف سے جو آخری پیسے تھے وہ بھی دے دیے گئے ہیں۔ اب ایک صرف جو سوال آ جایا اس کی بھی میں وضاحت کر دوں، وہ کہتے ہیں کہ 1 لاکھ پاؤنڈ این ایس ایل کے اکاؤنٹ میں تھا، نیازی سروسز لمیٹڈ کے اکاؤنٹ میں، وہ ظاہر کیوں نہیں کیا گیا؟ کمپنی کوئی شخص اون نہیں کرتا، کمپنی میں شیئرز اون کیے جاتے ہیں۔ عمران خان کے این ایس ایل میں کوئی شیئر نہیں تھے، وہ صرف جو اپارٹمنٹ تھا اس کے مالک تھے، وہ اپارٹمنٹ یہاں پر ڈسکلوز کر دیا گیا تھا۔ باقی جو پیسے اگر اس میں تھے ہیں اس کا عمران خان سے کوئی تعلق نہ ہے نہ تھا، اور وہ واضح کر دیا گیا ہے۔ اب وہ کہتے ہیں کہ آپ نے یہ دستاویزات لے کے آتے ہیں، بعد میں لے کے آتے ہیں، تو چونکہ اکرم شیخ صاحب کو بھولنے کی بیماری ہے اور اب اس عمر میں ان کو ویسے وکالت نہیں کرنی چاہیے لیکن وہ کر رہے ہیں، ان کا یہ کیس تھا ہی نہیں۔ لندن کے اپارٹمنٹس کا کیس چیف جسٹس پاکستان نے سوال پوچھا تھا کہ اس کے آپ ریسورسز بتائیں۔ پٹیشن مسلم لیگ نون کی تو کہیں پہلے ہی جواب دے گئی ہوئی ہے، وہ تو ختم ہو گئی ہوئی ہے، اس کے تو نہ کوئی سارا نہ پیر ہے۔ یہ کہہ رہے تھے کہ بنی گالا کی زمین جو ہے وہ کیسے خریدی گئی، تو بنی گالا کی زمین کی پوری منی ٹریل تو پہلی جو ہے وہ جمع کرائی جا چکی ہے۔
Lotus Lake Towers, a groundbreaking endeavor by Lotus Properties. پاکستان میں پہلی مرتبہ حالات حاضرہ کے مختصر مگر جامع پروگرامز، خبروں، تبصروں کے علاوہ دیگر سماجی، تجارتی، ثقافتی، تفریحی، معلوماتی، مذہبی، تعلیمی، صحت اور بچوں کے پروگرامز صرف TNN TV پر۔